نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تین بنیادی نظریات و عقائد پر بڑی مدلل اور حکمت سے پرمغز طریقے سے گفتگو کی ہے۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کو، اس کی عظمت اور قدرت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مختلف دلائل سے بیان کیے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں نسل انسانیت تک اپنی تعلیمات، اپنے پیغامات پہنچانے کے لیے اور ان کے لیے ایک عملی نمونہ کہ دنیا میں وہ کس طرح زندگی گزارے، ان کی معیشت، معاشرت، ان کی انفرادی اجتماعی زندگیاں کس طرح ہونی چاہیے، اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء، ہادیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا ہے۔ جیسے کہ اہل مکہ جن کے پاس صدیاں بیت گئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب تک عرب کے اندر، خاص طور پر مکہ کی سوسائٹی میں، کوئی ان کو سمجھانے اور ڈرانے والا نہیں آیا۔ ایک طویل عرصہ اس طریقے سے گزرنے کا نتیجہ تھا کہ یہ طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ جو غفلت میں مبتلا ہو گئے، ان کے ہی آباء و اجداد میں سے ایک شخص عمر بن لحی نے یہاں بت پرستی کو فروغ دیا، اور یہ اس وقت سے خدا پرستی کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، اور طرح طرح کی غفلتوں اور خرابیوں کا شکار ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرما کر اور انہی میں سے اپنے اس عظیم الشان پیغمبر کو بھیج کر ان پر بڑا احسان کیا، اور وہ ان کو ہر طرح سے تعلیم دے رہا ہے، ان کی تربیت کر رہا ہے، ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کے اصول اور ضابطے متعین کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ مسلسل نافرمانی اور غفلت اور اپنے پیغمبر سے مقابلے پر ہیں۔ اور اسی طرح تیسرا مضمون آخرت سے متعلق اللہ نے اس کو بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس گزشتہ رکوع میں اللہ نے ایک
آبادی کی مثال دے کر کہ جہاں اللہ نے رسولوں اور متعدد انبیاء کو، پیغمبروں کو مبعوث کیا اور وہاں کے رہنے والوں نے ان انبیاء کو شہید کر دینا چاہا، تو ان کے پیروکاروں میں سے ایک وہ نڈر انسان حبیب نجار جو شہر کے ایک پرلے کونے پہ رہتا تھا، اس نے آ کر اپنی قوم کی انتہائی ناصحانہ، ہمدردانہ اور خیرخواہی کے طور پر انہیں کس قدر پر اثر انداز میں سمجھایا، لیکن قوم نے ان کی ایک بات نہ سنی اور یہ اس کے بھی مخالف ہو گئے اور اسے بھی شہید کر دیا۔ اللہ نے تو در حقیقت اس کو کامیاب کیا۔ دنیا سے گزر جانے کے بعد وہ اللہ کے معزز بندوں، فرشتوں میں شامل ہوا اور اللہ کی نعمتوں کے مقام جنتوں میں وہ سیر و سیاحت کرتا ہے، لیکن اسے اپنی قوم کی فکر اب بھی لاحق ہے۔ کاش کہ میری قوم، وہ کہتا ہے کہ جان لیتی کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا اکرام کیا۔ تو اس طریقے سے اللہ نے رسولوں کی حکایت اور واقعہ ذکر کر کے مکہ کے باشندوں کو سمجھایا کہ تمہارے پاس بھی اللہ کا رسول آیا، اور اس رسول پر ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، اور اس رسول پر ایمان لانے والے عثمان ہیں، طلحہ زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہاری خاندان کے لوگ ہیں، اور انہوں نے تمہیں ہر ممکنہ طریقے سے سمجھایا، لیکن تم ان کے بھی مخالف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آج جو رکوع ہم نے پڑھا ہے، اس میں مزید اپنی قدرت، اپنی آیات جو اس کائنات میں اس کی موجود ہیں، ان کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ آیت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کر سکے اور کوئی نہ کر سکے، ایسی بہت بڑی قدرت کی نشانی جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، عام آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایسی بڑی نشانی کو ظاہر کر سکے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ نشانی ہے، کیونکہ چاند اور سورج کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بنا سکے۔ ان جیسی ہیں روشن اور بے شمار فوائد سے لبریز، طاقت و قوت پر مبنی ایسے سیارے، یہ قدرت کی ایک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ تو یہاں اللہ نے متعدد آیات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کے لیے، خصوصاً مکہ والوں کے لیے، عموماً ساری انسانیت کے لیے، الارض المیتہ، مردہ زمین ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ زمین خشک ہو چکی ہے، وہاں روئیدگی کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ ایک کسان زمین میں دانہ ڈالتا ہے، بیج کاشت کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر سے پانی کو نازل کرتے ہیں بارش کے ذریعے سے۔ اب وہی خشک زمین، اس کے اندر کس قدر حیات اور زندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دانہ زمین کے جگر کو پھاڑتا ہوا کومپل کی صورت میں اور پھر ایک اناج غلے کی صورت میں تمہارے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے تو دکھاؤ ذرا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ، ان کے لیے الارض المیتہ، جی مردہ زمین ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ احییناہا، جس زمین کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس زمین سے ہم نے پھر اناج نکالا، غلہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسے اناج، غلے، ترکاری ہیں کہ جن کو یہ لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ نے وہ چیزیں نکالی ہیں اس زمین سے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات ان کے لیے پیدا کر دیے۔ کھجوروں کے باغات، بڑے بڑے لمبے قد آور درخت کھجوروں کے، طاقت و قوت کا جو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے،
اسی طرح دوسری بہت بڑی طاقت و قوت کا ذخیرہ انگور ہے کہ جس کی اللہ نے بیلیں ہیں زمین پر بچھی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے مزید تم چھپڑ بناتے ہو، ان کے اوپر اس کی بیلیں چڑھ جاتی ہیں کمزور و نازک، اور ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے گچھے انگوروں کے لٹک رہے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ بہترین خالص طاقتور مشروب کے کیا ہیں، جام ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کھجوروں کے درخت، باغات من نخیل و اعناب، جنات من نخیل و اعناب پیدا کیے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس زمین میں چشمے بہا دی، نہریں جاری کر دی، پہاڑوں سے چشموں کو رواں دواں کر دیا کہ وہاں سے پانی ابلتا ہوا نکلتا ہوا وہ تمہاری زمینوں کو سیراب کرتا ہوا پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ سب اس لیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اس کو بھی کھائیں جس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنا، جس کو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اس جملے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ما موصولہ ہے کہ ان پھلوں کو کھائیں اور ان کی کچھ تبدیلیاں ان میں کر کے جو تمہارے ہاتھ کرتے ہیں تیار کرتے ہیں اس کو بھی کھائیں۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالی نے آم پیدا کیا، اب آم ابتدا سے لے کر اپنے انتہا تک اس کی بے شمار اور متعدد چیزیں انسان تیار بھی کرتا ہے اور وہ استعمال کرتا ہے۔ مثلا جب آم ابتدا میں ظاہر ہوتا ہے تو اس کی چٹنی بنا کر انسان خوش ذائقہ چٹنی استعمال کرتا ہے، پھر مزید جب بڑا ہوا تو کیا کرتا ہے کہ اسی آم کا اچار ڈال لیتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے، پھر مزید جب اس کے اندر پختگی آتی ہے تو اب وہ اس کو کھاتا ہے، اس کو چوستا ہے، اس کا گودا نکال کر استعمال کرتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس سے مشروبات بناتا ہے، طرح طرح کے مشروبات بنا کر آج بہت ساری چیزیں آم کے اس گودے سے تیار کی جا رہی ہیں، آئس کریم، سکویش اور بہت ساری کچھ چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ تو جن کو ان کے ہاتھوں نے تیار کیا جی، اس میں کچھ رد و بدل کر کے تبدیلیاں کر کے ان کو بھی یہ کھائیں، اس لیے اللہ نے ان کو بنایا۔ اسی طرح مشروبات میں کھجوروں کے بہت سارے مشروبات اور اقسام انسان تیار کر لیتا ہے، اس میں چھوارا بنا لیتا ہے اور اسی طرح ان کے اور مختلف اقسام تیار کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ماں نافیہ ہو، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ہاتھوں نے ان نعمتوں کو نہیں بنایا، کھجوروں کو، انگوروں کو، ان پھلوں کو، اناج، غلہ، ترکاریوں کو انسان نے نہیں بنایا، کس نے ان کو تیار کیا؟ اللہ کی ذات میں۔ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، جن کو ان کے ہاتھوں نے تیار نہیں کیا یہ کھائیں ان کو۔ افلا یشکرون، کیا انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ کس قدر اللہ نے بندوں پر انعامات کیے ہیں؟ اپنے مالک کو یہ نہیں پہچانتا؟ مزید دیکھو، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے زوج جوڑے بنائے، الازواج کلھا، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے بھی جن کو زمین اگاتی ہے، زمین کی پیداوار میں سے بھی جس قدر ہیں ان کے جوڑے، مثلا کھجور اس کا نر بھی ہے اس کا مادہ بھی ہے جی، جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، لواقح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں کہ وہ نر سے اس کے ان نرینہ چیزوں کو جی وہ لے کر اڑتی ہیں اور وہ مادہ کے پاس جا کر ان کو چھوڑتی ہیں وہ ہوائیں، جس کے نتیجے میں جیسے مرد اور عورت یا دنیا کے اندر دیگر نر اور مادہ کے درمیان میں ایک زوجیت کا، جفت کا ایک معاملہ ہوتا ہے، ازدواج کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں
نئی نسل پیدا ہوتی ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی ان زمین سے پیدا ہونے والے نباتات، ان کے اندر بھی وہی سلسلہ اللہ قائم کیے ہوئے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے، اس کو اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں، جس کو بعض حکماء کی نظر میں قانون تثنیہ کہتے ہیں، کہ ہر ایک چیز کا مد مقابل اللہ نے پیدا کیا۔ مثلا رات ہے تو اللہ نے اس کے مد مقابل دن پیدا کیا، علم اس کے مقابلے میں جہالت، عدل اس کے مقابلے میں ظلم، مرد اس کے مقابلے میں، اس کے مد مقابل عورت۔ اللہ نے ہر ایک چیز کا تقابل رکھا ہے تاکہ ہر ایک کی خوبی دوسرے سے واضح ہو۔ اگر دنیا میں کفر نہ ہو تو اسلام کی بھی خوبی کا نہ پتہ چلے۔ اس معنی کے اعتبار سے کفر بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کفر کو دیکھ کر اسلام کی عظمت و اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ظلم نہ ہو تو عدل کی خوبیاں کہاں سامنے ہیں، جہالت نہ ہو تو علم کے کمالات کہاں کھلے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے زوج بنایا ہے، چاہے وہ زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، چاہے انسانی نفوس ہیں، خود انسانوں کو اللہ نے زوج بنائے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کے بھی اللہ نے زوج بنائے ہیں جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ بہت ساری اللہ کی مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کا علم ابھی انسان کو نہیں ہے، اللہ نے ان کے بھی زوج بنائے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ان انسانوں کے لیے ایک اور نشانی اللہ نے ذکر فرمائی۔ یہ دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی توحید کے۔ فرمایا ان کے لیے نشانی رات ہے جو ابھی تم نے کاٹی ہے۔ ذرا غور کیا تم نے، اندھیرا رات کر دی، تم نے اس میں سکون کیا، آرام کیا۔ نسلق منہ النہار، ہم اس رات سے دن کی چادر کو اتار لیتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، بس وہ یکا یک کیا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ مظلمون، ہر طرف اندھیرا اور تاریکی پھیل جاتی ہے۔ اصل دنیا میں یوں سمجھو کہ اندھیرا تھا، تاریکی تھی۔ یہ چاند اور سورج جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، یہ اس تاریکی کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب اللہ نے اسباب کے درجے میں ان کو پیدا فرمایا۔ تو اصل دنیا میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس اندھیرے کے اوپر روشنی کی چادر چڑھا دی، دن کی چادر چڑھا دی۔ نسلخ کہتے ہیں بکری کی کھال جب اتار لی جائے تو اندر سے اس کا گوشت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور کھال اوپر جب چڑھی ہوتی ہے، اس کھال اتارنے کو نسلخ کہتے ہیں، کہ نیچے اندھیرا تھا، ہم نے دن کی چادر اس کے اوپر چڑھا دی، اور پھر جب چادر چڑھ جاتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ چادر اتار لی تو نیچے سے اندھیرے کا اندھیرا نکل آتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها، جی سورج کو دیکھو جس سے یہ دن اور روشنی نمایاں ہو رہی ہے اور بے شمار فوائد اس سے حاصل ہو رہے ہیں، یہ اپنے مستقر پر چل رہا ہے۔ جو اللہ نے اس کے لیے منزل سال میں مقرر کی ہے، سورج کی ایک گردش وہ ہے جو سال میں پوری ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہوتا ہے، تو اس اپنے مستقر پر، اپنی اس منزل پر یہ رواں دواں ہے۔ ایک تو سورج کی وہ گردش ہے جو سالانہ ہوتی ہے، اور ایک وہ ہے جو اس دنیا کی جتنی عمر ہے اس کے بقدر ہے، اور اس کی بقدر قیامت تک سورج اپنا عمل اور کام جاری رکھے گا، طلوع و غروب کا۔ اور جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو اس وقت سورج کی یہ گردش ختم، پھر سورج کی گردش الٹی ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ سورج روزانہ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حضور پہنچ کر سجدہ ریز ہوتا ہے، نئے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ یا اللہ کل میرے لیے کیا حکم ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملتی ہے تو دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ نے اس دنیا کے نظام کو لپیٹنا ہوگا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ نہیں، اب اپنے اس مستقر کو چھوڑ کر
جہاں سے آئے ہو وہیں سے واپس لوٹ جاؤ، اب یہ سلسلہ اور نظام ختم، تو یہ سورج اپنے اس مستقر سے ہٹ جائے گا۔ تو آج تم دیکھ رہے ہو کہ سورج اپنے مستقر پر رواں دواں ہے۔ یہ تقدیر پیدا کر دی ہے کس کی؟ اس سورج کی، اس ہر ایک چیز کی، زمین کی، سورج کی، کائنات کے ہر چیز کی تقدیر ہے کس کی طرف سے؟ العزیز العلیم کی طرف سے۔ غالب علم رکھنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی نے گویا اس کے لیے ایک نظام اور سسٹم مقرر کر دیا۔ تقدیر کہتی ہیں کہ ہر چیز کا ایک نظام اور سسٹم بنا دینا، اس کے تحت وہ کام کر رہا۔ انسانوں کی بھی تقدیر در حقیقت ایک نظام اور سسٹم کے تحت ان کے امور سر انجام پانا ہے۔ اسی طرح یہ تقدیر سورج کی بھی ہے، چاند کی بھی ایک تقدیر ہے، اسی طرح زمین کی بھی ایک تقدیر ہے کہ وہ مسلسل انسانوں کی ضروریات پوری کرنے پر مقرر ہے، اپنے خزانے، اپنی معدنیات، اپنی رویدگی کی صلاحیتیں وہ ظاہر کر رہی ہے۔ یہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے، جس کی جو ذمہ داری اور ڈیوٹی لگا دی، مقرر کر دی، اس کو پورا کر رہی ہے۔ اور یہ کس نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ العزیز العلیم نے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کی بھی منزلیں مقرر کر دیں۔ چاند اس کی منزلیں 28 ہیں، 28 دنوں میں چاند اپنی ان تمام منازل کو عبور کرتا ہے۔ ابتدا میں کٹی ہوئے ناخن کی طرح چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بدر منیر بن جاتا ہے، پھر گھٹتے 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 ارجون القدیم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کا یہاں ذکر کیا، والقمر قدرناہ منازل، چاند ہم نے اس کی بھی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد، یہاں تک کہ وہ لوٹتا ہوا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ارجون القدیم، کھجور کی پرانی شاخ جو خمیدہ اور زرد ہوتی ہے اس کی طرح پھر وہ چاند کی حالت ہو جاتی ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، ہر ایک اپنے محور، اپنے اس نظام کے اندر تیر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج وہ چاند کو پکڑ لے، چاند کو طلوع ہی نہ ہونے دے۔ سورج جو ہے وہی دن بھر چھوڑ کر رات کو بھی رہے۔ جب چاند کی سلطنت کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنا غلبہ قائم رکھے کہ نہیں، آج میں چاند کو نہیں آنے دوں گا، ایسا نہیں۔ سورج اپنا وقت پورا کر کے غائب ہو جاتا ہے، چاند اس کا جب وقت آتا ہے تو وہ طلوع ہو کر تمہارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، اس سورج کے لیے قطعاً یہ مناسب اور جائز نہیں ہے کہ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور اس کو نہ طلوع ہونے دے۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات وہ دن سے آگے نکل سکتی ہے کہ دن کو طلوع نہ ہونے دے، رات ہی رات رہے۔ رات اپنے وقت مقررہ میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے گزر گئی، دن آ گیا۔ اسی طرح دن بھی اپنا کام پورا کر کے چل بسے گا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے فلک محور میں تیر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اپنے اپنے اس محور کے اندر وہ سرگرداں ہیں، اپنے اس محور میں اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ایک اور بات یہاں رکھیں، یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کو اللہ نے سائنس کی کتاب نہیں بنایا۔ یہاں کوئی اللہ سائنس نہیں بیان کر رہا کہ چاند کے پیچھے یہ سائنس ہے، وہ اس وقت طلوع ہوتا ہے، اس وقت غروب ہوتا ہے، وہ گردش کر رہا ہے یا زمین گردش کر رہی ہے۔ یہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ اس کا موضوع ہے۔ اس کا موضوع تو انسانیت ہے، اس کو تعلیم دینا ہے، اس کو بات سمجھانی ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے ہیں، اسے اپنا رب کا تعارف کروانا ہے، اس کو اس کی ذمہ داریاں سمجھانی ہیں۔ تو اس کے لیے جو لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں، جو چیز لوگوں کے سامنے ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور دلیل کے پیش کر رہا ہے کہ یہ جس کو تم دیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو،
یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نظام قائم کرتا ہے یا کسی اور انسان نے یہ نظام بنایا ہے؟ اب اس کے پیچھے اصل سائنس کیا ہے، اس کے پیچھے اصل فلسفہ اور حقیقت کیا ہے، قرآن اس سے بحث نہیں کر رہا، نہ وہ قرآن کا موضوع ہے۔ اب یہاں کوئی بحث کرنے لگ پڑے کہ جی زمین گردش میں ہے، چاند سورج تو اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ بھی اگر سائنس کی یہ دریافت اولاً تو اس میں بھی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، سائنسی دنیا نے بھی بڑے تجربات کیے، ایک وقت میں ایک نظریہ بنایا، دوسرے وقت میں اسی کو رد کر کے نیا نظریہ گھڑا، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ غلط ثابت ہو اور کوئی اور نظریہ سامنے آ جائے۔ انسان کھوج لگا رہا ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں اس نے نہیں دریافت کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نہیں بیان کر رہا کہ یہ تمہارا نظریہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موضوع نہیں ہے، اس قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع تو انسان کو جوڑنا ہے، اس کی غفلت کو دور کرنا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ یہ سسٹم اور نظام جس کا تم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہو، کون بنانے والی ذات ہے، کس نے تیار کی ہے؟ فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، آگے فرمایا وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک اور بڑی نشانی ہے قدرت کی کہ ہم نے ان کی ذریت کو، ان انسانوں کی اولاد کو بھری ہوئی کشتیوں میں سوار کیا، سمندروں کا سفر ان کے لیے آسان بنایا، ان کے اوپر خود بھی یہ سفر کرتے ہیں اور ان کے اوپر یہ سازہ و سامان اور مال و اسباب لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں۔ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، دیکھو تو صحیح، باہر الکاہل کو عبور کرتا ہوا باہر اوقیانوس تک پہنچ جاتا ہے، ان سمندروں کو کس طریقے سے وہ جہاز چیرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا سامان اور انسانوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ کس نے اس کے اندر، جہازوں کے اندر پانی کے اوپر تیرنے کی صلاحیت رکھی ہے؟ ٹھیک، حالانکہ اس کے اوپر بھاری کم وزن ہے، انسان ہے، سامان ہے، لیکن قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ وہ ڈوب نہیں رہے جی، اور وہ اس طریقے سے اپنی منزل کی طرف روان دواں ہوتے ہیں۔ یہ سواریاں صرف یہی نہیں، وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی، ان کشتیوں جیسی وہ سواریاں بھی پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، مَا يَرْكُبُونَ، جن پر یہ مزید سوار ہوتے ہیں، اور کتنی سواریاں اللہ کی پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور پھر اس پر مزید یہ کہ اب انسان کو اللہ نے اتنی طاقت و قوت دی کہ اس نے برقی دخانی جہاز اور ہوا میں اڑنے والے جہاز، اسٹیم سے تیار شدہ جہاز، سمندروں میں بھاگنے والے دوڑنے والے بڑے بڑے جہاز بنا لیے۔ یہ اللہ نے انسان کو صلاحیت اس کی دی، استعداد دی ہے، اور اس کی نتیجے میں انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں لا رہا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، پانی میں ڈبو دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، کوئی ان کی فریاد کو نہ پہنچے اور نہ ہی ان کو چھڑایا جا سکے اللہ کی گرفت سے۔ آئے دن آپ آج بھی انسان سنتا رہتا ہے، مشاہدہ کرتا رہتا ہے، کتنے بھاری کم جہاز جن کے بنانے والوں نے تو ان کو ایسا ڈیزائن کیا تھا کہ یہ کبھی ڈوبیں گے نہیں، لیکن کتنے بڑے بڑے جہاز سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے جہاز ہواؤں میں اڑنے والے کریش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ بنانے والے نے تو اس کو ایسے بنایا کہ اس میں کبھی خرابی نہیں آئے گی، لیکن کوئی طاقت و قوت ایسی ہے جو ان میں خرابی پیدا کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ آج بھی تم اسی کے کنٹرول میں ہو، اسی کی قدرت و دسترس میں۔ اسی کو فرمایا کہ ہم چاہیں تو انسان وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، انہیں غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد کو پھر نہیں پہنچے گا اور نہ ہی ان کو بچایا جا سکے گا، چھڑایا جا سکے گا۔ یہ تو آج بھی ہمیشہ ہماری مہربانی اور عنایت تھی۔ ان جہازوں پہ سفر کرنے والے، کشتیوں پہ سفر کرنے والے بوڑھے ماں باپ پر مہربانی اور عنایت، ان کے بچوں پر، ان کے جوان بیویوں پر اللہ کی مہربانی اور عنایت تھی، ان پر مہربانی تھی کہ اللہ نے ان کو بچایا۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ،
اور ایک وقت مقررہ تک اس دنیا سے مزید فائدہ اٹھانے کا انہیں موقع دیا۔ اللہ نے یہاں یہ اپنے 3 بڑے قدرت کے دلائل ذکر کر کے انسان کو کہا کہ انسان وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو تم اس سے بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، جب اس انسان کو سمجھایا اور ڈرایا جاتا ہے کہ ذرا عبرت حاصل کرو، تاریخ سے سیکھو کہ تاریخ میں کتنی قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اور مستقبل سے بھی ڈرو، اللہ مستقبل میں بھی ایسی قوموں کو زوال اور تباہی و بربادی سے دوچار کرے گا جو سرکش ہو جاتی ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور مستقبل جس کو قیامت کہتے ہیں، آخرت کہتے ہیں، وہاں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے براہ راست فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے، وہاں تمہارے خلاف بھی فیصلہ اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، فیصلہ ہوگا، اور پھر اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو بین ایدیکم ہے، وما خلفکم ہے، جو گزر چکا، اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ اس ڈر کے نتیجے میں تم پر رحم کیا جائے اور تم اس طریقے سے کامیاب ہو جاؤ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی طرف سے مگر یہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کی کوئی تعلیم، کوئی آیت اور نشانی جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے یہ غفلت سے گزر جاتی ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ تو انسان سے شکوہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں انسان کے ایک اور سرمایہ دارانہ ذہنیت اور سوچ کی اللہ نے ایک بہت بڑی خرابی کو ذکر کر کے اس کی حقیقت کو واضح کیا ہے، اور خاص طور پر قیامت کا تذکرہ کیا ہے، موت بعد الموت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔